أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور اس کا رکوع نمبر 7 کی ایک آیت ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہمارے درمیان چل رہی ہے اور تھوڑے تھوڑے احکامات اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ سابقہ دروس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد شروع میں اجازت یہ تھی کہ جو چاہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں یوں کہا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اب روزے کا رکھنا اس پر فرض ہوگا۔ صرف 2 وجوہات کی بنیاد پر روزے کو چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ ایک تو یہ تھا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، کوئی بیمار ہو، اور پہلے یہ بات بڑی تفصیل سے ہمارے درمیان آئی ہے کہ بیمار ایسا بیمار یا ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھ لیا جائے تو روزہ رکھنے کے بعد ایک ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ بیماری بڑھے گی یا جان کا خطرہ ہے، تب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چھوٹے یا بہت کم بیماری کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دینا یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، بلکہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ ہاتھ میں درد ہوا، پاؤں میں کچھ تکلیف ہے، پیر میں، آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، تو یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں کہ جس کو بیس بنا کر روزہ چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اگر یہ درد بھی ایسا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کو اس بیماری میں دوا کا لینا ضروری ہے، نہ لیں گے تو جسم کو، جان کو، صحت کو بہت زیادہ خطرہ ہے، تب تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ بتلائی گئی تھی او علی سفر، کوئی سفر میں ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فقہا نے قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی کی احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل کو سامنے رکھ کر جو صحابہ نے قرآن و حدیث کا مطلب نکالا، اس کو سامنے رکھ کر ایک مقدار متعین کی جو ہے 48 میل۔ اگر کوئی اتنا سفر کر لے تب تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہفتے میں بات آئی تھی کہ اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ ہم آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، ہم روزہ ہی نہیں شریعت کے کسی بھی حکم کے ذریعے سے تم پر سختی کرنا نہیں چاہتے،
کہ جب ہم نے آپ کو سفر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اور جو فقہا نے متعین کیا ہے 48 میل کہ اس کے بعد آدمی شریعت کی نگاہ میں بھی مسافر بن جاتا ہے تو اس وقت روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 180 پر 7، اس کے اندر روزے کا مکمل حکم بیان کیا گیا، کب سے رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، روزے کی جتنی پابندیاں ہیں کیا کیا ہیں اور کب تک ان پر عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ، اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے شروع میں اس میں بھی اور اس سے پہلے بنی اسرائیل اور عیسائیوں میں بھی روزے کا مسئلہ کچھ یوں تھا کہ غروب آفتاب ہوا، روزہ افطار کر لیا۔ اب اس افطار کے بعد جو کھانا آپ کھا سکتے ہیں کھا لیں، جتنا پی سکتے ہیں پی لیں، اور تیسری چیز گھر والوں سے ملنا جلنا جو بھی کرنا ہے آپ کو وہ کر لیں۔ اگر ایک بار کوئی سو گیا تو اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا رات ہی سے۔ اتنا سخت حکم تھا۔ شروع میں جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو یہی حکم برقرار رہا جو تورات اور انجیل میں آیا تھا کہ اگر ایک بار مغرب میں آپ نے افطار کیا، ایک بار آپ سو گئے، اس کے بعد کسی چیز کی اجازت نہیں ہے اب آپ کو، اب آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کے ساتھ بڑے عجیب واقعات پیش آئے اور بڑی پریشانی کا مسئلہ آیا۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی، غریب، روزانہ کے کمانے والے، مدینہ منورہ کے بازار میں گئے، محنت کی، مزدوری کی، جو بھی حاصل ہوا گھر لے کر آئے۔ اور جب مرد کما کر گھر میں آتا ہے تو امید رہتی ہے کہ گھر والے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے تیار رکھے ہوں گے، جا کر کھائیں گے، آرام کریں گے۔ مگر چونکہ اس وقت مدینے والوں کی مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ان صحابی کی زوجہ کے پاس جب وہ آئے تو کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کریں، میں کچھ باہر سے آس پڑوس سے انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب مرد ہے، آج کل کے زمانے میں کہیں تو صوفے کا ٹیک لے کر یا کسی طرح بھی لیٹ جاتے ہیں باہر سے تھکے ہارے آنے کے بعد۔ انہوں نے بھی وہی کیا کہ کسی چیز کا سہارا لیا کہ ذرا آرام کریں گے، اور تھکان کے بعد تھکان اور بھوک کی حالت میں انسان کو نیند بہت جلدی آتی ہے، سو گئے۔ اتنے میں وہ اللہ کی بندی کچھ انتظام کر کے لائی، یہ سو چکے تھے۔ اور روزے کا قانون یہ تھا کہ اٹھنے کے بعد چاہے آپ تھوڑا سوئیں، کھا نہیں سکتے۔ اب ان کی مجبوری کہ جب یہ سو کر اٹھے تو خود بخود آٹومیٹک وہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب کمزور آدمی جسم کے اعتبار سے قانون یہ ہے اسلام کا، کریں تو کیا کریں، خیر اگلا روزہ اس اللہ کے بندے نے رکھ لیا، کیونکہ ان کا جذبہ ویسا تھا، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اسلام کا کوئی حکم توڑ دیں۔ اب وہی روزہ رکھ کر وہ مسجد نبوی میں اگلے دن ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں۔ اب ایک اللہ کا بندہ کھانا کھا کر ہے تقریباً 2 یا 1.5 دن پہلے، پانی کا ایک گھونٹ نہیں گیا، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا پیٹ میں نہیں گیا، کمزوری تو آئے گی۔ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے نماز کی دوران۔ اللہ کے نبی کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک واقعہ تو یہ، اس کے علاوہ
قانون یہ تھا کہ آپ سونے کے اٹھنے کے بعد چونکہ روزے کی حالت میں گھر والوں سے ملاقات بند ہے، کوئی کچھ نہیں، ملاقات آپ نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے۔ اب بہت سے صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، غلطیاں بلکہ غلطی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، چوک ہو گئی، انسان کا نفس ہے، کوششیں کرنے کے بعد، ورنہ انبیاء کے بعد ان سے زیادہ مقدس جماعت تو اس سرزمین پر کبھی نہیں آئی۔ اور ان کے اندر بھی علماء ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ یوں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کہ صحابہ میں جو علماء تھے وہ تو گویا کہ ایک طرح سے علم کے اعتبار سے انبیاء کے درجے تک تھے۔ تو خیر وہاں چوک ہوئی۔ اب یہ اتنے واقعات اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اس کے بعد اس بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا روزے کی رات میں، یعنی دن میں روزہ، اب رات میں تمہارے لیے۔ آیت کے شروع کے لفظ یہ بتلا رہے ہیں کہ پہلے کوئی چیز حرام تھی، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے حلال کر دیا۔ حالانکہ جو پہلا حکم میں نے آپ کو بتلایا، یعنی مغرب کے بعد اگر کوئی سو گیا، نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ گھر والوں سے ملاقات کی اجازت، پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہاں سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی دراصل قانون الہی کے درجے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، ابن جساس ایک بڑے مشہور مفسر گزرے، انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب روزے کی فرضیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا کیسے روزہ رکھیں، یعنی اس کی تفصیل کیا ہے، کب تک کھائیں اور کب تک نہ کھائیں، کب چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ نے عمل کر لیا۔ مطلب یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی قانون الہی کا درجہ رکھتا ہے۔ خیر اب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزے کی رات میں ہم نے حلال کر دیا کیا؟ جو سب سے زیادہ غلطیاں ہوئی تھی وہ تھی گھر والوں سے ملاقات کی۔ بہت سے واقعات ہیں احادیث کی کتاب میں، پہلے وہی قرآن نے ذکر کیا، فرمایا الرفث الی نسائکم، تمہاری بیویوں سے ملاقات کی اجازت اب ہے۔ رفث کے معنی مفسرین بیان فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی سے تنہائی میں جو کچھ اس کے ساتھ کرے یا کہے سب اس کے اندر آتا ہے۔ بہرحال اب قرآن نے بڑا شاندار لفظ استعمال فرمایا، ہن لباس لکم، وہ تمہارے کپڑے ہیں، تمہارے اوڑھنے بچھونے ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے اوڑھنا اور بچھونا ہو۔ اس آیت کے ٹکڑے میں مفسرین نے بڑی لمبی تفصیلات بیان کی، کیا کہ انسان کے شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو زندگی ہونی چاہیے وہ کیسی ہو۔ صحابہ کرام کے ہزاروں واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ قرآن نے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کی، وہ تمہارے لیے کپڑے ہیں، یعنی آرائش، زیبائش، اور کپڑا چھپاتا بھی ہے۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہے تم ان کے لیے ہو، وہ تمہارے لیے ہیں۔ یعنی کپڑے میں کبھی کبھی خامیاں بھی ہوتی ہیں، کپڑے کو سینے والا کبھی کبھی دھاگے کو ذرا کمزور قسم کا بھی استعمال کرتا ہے، کپڑا پھٹ بھی جاتا ہے، پیوند بھی لگ جاتا ہے۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے اب شادی کے بعد تم ایک دوسرے کے ہو تو ذرا سی غلطی کی بنیاد پر ایسا نہ کرنا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کا لباس بنایا تم اس لباس کو پھاڑ دو۔ مطلب کیا؟ ذرا سا مسئلہ ہوا، سالن میں نمک زیادہ ہوا، چائے میں ذرا شکر کم ہوئی تو خلے کا مسئلہ آ جائے، طلاق کا مسئلہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے،
کون انسان ایسا ہے انبیاء کے علاوہ جس کے قدم نہ پھسلے ہوں؟ انبیاء کی تربیت تو اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ ایک انسان اس روئے زمین پر نہیں جس کے قدم نہ پھسلے ہوں، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا کہ غلطی ہو اور یہ آ کر ہم سے معافی مانگے. ان اللہ یحب التوابین، ہم ان بندوں کو بڑا پسند کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں. تو قرآن نے اس تعبیر کو استعمال کر کے اشارہ دیا، ایک دوسرے کا لباس بنو، محبت سے رہو. جیسا لباس انسان کے جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی زندگی کی خوبصورتی کو بڑھائے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی زندگی کی خوبصورتی کو بڑھائے. اب ایسا نہ ہو شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی کی کیپیسٹی کام کرنے کی اتنی ہے، اب انہوں نے جان بوجھ کر بوجھ لاد دیا، ہمارے دوست آ رہے ہیں یہ بھی بناؤ وہ بھی کرو یہ بھی کرو. اب وہ دوسری طرف سے سوچیں، بیوی کو معلوم ہے کہ ہم میرے شوہر کی جو منتھلی انکم ہے جو کمائی ہے وہ اتنی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر خرچہ کرے، تو یہ بھی خلاف شریعت ہے. قرآن نے دونوں کو کہا ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی کی خوبصورتی کا ذریعہ بنو. بہرحال اس کے بعد فرمایا علم اللہ انکم، فرمایا اللہ جانتے ہیں یا جانتے تھے. کس بات کو؟ صحابہ سے کہا گیا انکم تختانون انفسکم، کہ جو پہلے قانون تھا روزے کا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے بہت سی خیانتیں کی ہیں. وہی بیویوں سے ملاقات ہو گئی غلطی سے، انسان کا نفس ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فتاب علیکم، گھبراؤ نہیں، جو بھی غلطیاں تم سے ہوئی ہیں ہم نے معاف کر دیا. وعفا عنکم، ہم نے درگزر کر دیا، درگزر مٹا دیا. کرامن کاتبین جو بیٹھے ہم نے بالکل صاف کر دیا. اور یہی اس سے اوپر اشاروں میں کہا تھا یرید اللہ بکم اليسر، ہم اسلام کو یا اس کے قوانین کو تمہارے لیے سخت بنانا نہیں چاہتے، ہم آسان بنانا چاہتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، اسلام کے قوانین جتنے ہیں وہ مشکل تب لگتے ہیں کہ جب انسان ان پر عمل ہی کرنا نہ چاہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ انسان کے مزاج کے موافق ہی ہے. اب انسان اگر عمل ہی نہ کرنا چاہے تو پھر وہ قانون چاہے کتنا ہی برا ہو یا کتنا ہی اچھا ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال اب یہ حکم نازل ہوا اور فرمایا اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ فالآن باشروہن، جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قرآن اشاروں کی زبان میں بڑی بہترین بات کرتا ہے. یہاں فرمایا کہ جب گھر والوں سے ملاقات کے لیے جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے؟ اولاد. تو اولاد کی حصول کی نیت سے جاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں اس نیت سے ملاقات گھر والوں سے یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد زیادہ ہو. یہاں بھی اشاروں میں یہی بات کہی گئی کہ جب ان کے پاس جاؤ تو وہ چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. بہرحال وَكُلُوا، کھاؤ، اب اجازت دی جا رہی ہے کھاؤ. وَاشْرَبُوا، پیو. اب حد بیان کی جا رہی کب تک آپ کو کھانا ہے افطار کے بعد؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تمہارے لیے واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے کیا؟ صبح کی سفیدی، الخیط الابیض،
خیتن کے معنی لفظی اعتبار سے دھاگے کے آتے ہیں، اور اگر کسی نے صبح میں غور کیا ہو تو آسمان سے روشنی ایک دم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ نیچے سے دھاگے کی شکل میں آتی ہے۔ اسی کو قرآن نے الخیط الابیض سے تعبیر کیا کہ فرمایا تم اس وقت تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، گھر والوں کے پاس رہ سکتے ہو جب تک وہ آسمان میں جو دھاگے کی شکل میں سفیدی آتی ہے وہ صاف صاف نظر نہ جائے۔ یعنی اس کو آج کی زبان میں کہیں تو صبح صادق تک۔ کس سے؟ من الخیط الابیض من الخیط الاسود، رات کے کالے پن سے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے کبھی آپ غور کریں تو شروع میں تاریکی ہوتی ہے، اس کے بعد جہاں سے سورج نکلتا ہے اسی کے نیچے سے دھاگے کی شکل میں باریک باریک سفیدی ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے صبح صادق۔ اس وقت تک کھانا پینا اور جتنی بھی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے وہ جائز ہے۔ یہ قرآن نے حکم اس موقع پر بیان کر دیا، اور آج کے زمانے میں تو بڑی آسانیاں ہیں، ترقی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے سے اب متعین ہوتا ہے کہ آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، جو آج کل کے زمانے میں کنفیوژن ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ، جس کا ذرا چھوٹا سا کاروبار مشہور ہوا اس نے چھوٹا سا ٹائم ٹیبل پرنٹ کرا کر تقسیم کر دیا، اس میں دعائیں بھی ہیں، سب کچھ، اس کی بے حرمتی خوب ہوتی ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اس کی۔ مساجد میں اچھے انتظامات ہیں، اب مساجد میں بھی گڑبڑ کیا ہوتی ہے، ہر ایک خود اپنے آپ میں چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بڑا آسان ہے۔ صبح صادق کا ایک وقت متعین ہے، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کو، اور یہی وقت ہے جس کے بعد اذان ہوتی ہے، یہیں سے اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ صبح صادق تک کی اجازت ہے، اب ایک صاحب آئے، انہوں نے نیا ٹائم ٹیبل نقشہ، وقت کا، اوقات کا نقشہ پرنٹ کرایا، اس میں کیا کیا کہ صبح صادق کو یہیں رکھا اور اذان کے وقت کو آگے بڑھا دیا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ احادیث میں جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں صحابہ کرام کی، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بلال کی اذان پر کھانا پینا نہ چھوڑا کرو، کیونکہ وہ تو رات میں ہی اذان پڑھ دیتے ہیں، بلکہ ابن مکتوم کی اذان کا انتظار کیا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ ایک وقت ہے، وہ حد ہے صبح صادق، بس، نہ اذان کا وقت الگ ہے، کچھ نہیں، وہاں تک کھائیں، اس کے 2 یا 3 منٹ بعد اذان ہو جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں یہ ہوا کہ صبح صادق کے بعد 10 منٹ بعد خود اپنی طرف سے بڑھا کر اذان 10 منٹ کے بعد ہوگی، بس، اس میں یہ یہاں سے اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اتنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ صبح صادق جب متعین کر دی گئی اور ایک ہی نقشہ جب چل گیا تو اس میں اذان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رکھ لیا آپ نے۔ اب یہاں تک بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جو قرآن نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو صبح صادق تک، اس سے معلوم ہوا کہ سحری آخری وقت میں کھانا افضل ہے، اور بے شمار احادیث ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کسی اور صحابی کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سحری آخری وقت میں کرتے تھے، رات میں پیٹ بھر کر کھا کر سو گئے، صبح اٹھے بس الفاظ پڑھ لیے، ٹھیک ہے روزہ ہو گیا، مگر سحری کی بڑی سنت سے محروم رہ گئے، اس کے ثواب سے محروم رہ گئے۔ تو سحری آخری وقت میں کھائیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب روزے کو رات تک پورا کرو، رات بولے تو غروب آفتاب تک، یہاں تک روزے کا حکم تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اعتکاف کا حکم سنو، روزے کی حالت میں رات میں بیوی کے پاس جانا بالکل جائز ہے، کوئی تکلیف کا مسئلہ نہیں، لیکن اعتکاف کا مسئلہ الگ ہے۔
وہ کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہیں آپ نہیں جا سکتے، گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتے، گھر والے بیٹھے ہیں تو وہاں بھی آپ نہیں بیٹھے ہیں تو آپ بھی ملاقات نہیں کر سکتے۔ اعتکاف میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اجازت ہے، غروب آفتاب ہوا کھائیے، لیکن اگر وہ اعتکاف میں گھر میں ہیں تو آپ نہیں جا سکتے قریب، اگر آپ اعتکاف میں تو آپ مسجد سے نکل ہی نہیں سکتے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کے بعد فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ قرآن بڑی شاندار اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے توڑنا بہت دور کی بات، ہم نے قانون جو بیان کیا ہے توڑنے کا تصور بہت دور کی بات، قریب بھی مت جانا توڑنے کے۔ وَلَا تَقْرَبُوهَا، جیسے آپ 15ویں پارے میں جائیں تو یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا مت کرنا، کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ جس آیت کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں کہ گندی تصویر کا دیکھنا، نامحرم کا دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ زنا نہیں ہے مگر زنا کی سیڑھیاں ہیں، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم انسان وہیں تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہاں اس میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہاں فرمایا فَلَا تَقْرَبُوهَا، توڑنا تو ذہن میں لانا بھی مت، اس کے قریب بھی مت جانا، ہم نے ضابطہ بیان کیا ہے۔ اور فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے اپنی نشانیوں کو، احکامات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لعلہم یتقون، تاکہ لوگوں کے اندر پرہیزگاری آئے۔ جب حکم کھل کر سامنے آ گیا آپ عمل کرو گے تو مزاج میں اور نفس میں تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کے احکامات بالکل الگ ہیں، یہاں تک روزے کے احکامات تھے، آنے والی آیتوں کے احکامات بالکل الگ ہیں۔ جو باتیں آج کی آیت کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔